اس دنیا میں بھوت، جنات اور بدروحیں اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنا انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے خوفناک حادثے کی ہے۔ یہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں اور یہ ضروری سامان لے کر بائی روڈ ہمالیہ کی طرف روانہ تھے۔ کون جانتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ خوفناک ہے اور آج کی یہ کہانی ہمیں راجو نام ایک شخص نے انڈیا سے بھیجی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر ہمیں ای میل کی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سٹوریز اپنے اس چینل پر پڑھیں تو پلیز اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل موجود ہے، آپ ہمیں اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنا حصار باندھ لیں تاکہ آپ ڈر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیں پھر اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ راستے کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے اور ویران سڑک پر صرف یہ دونوں اپنی کار میں سفر کر رہے تھے۔ عادل اور ثنا آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عادل کا دھیان سڑک سے ہٹ گیا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا ایک دم سے چونک گئے۔ عادل نے گاڑی کو سائڈ پر پارک کیا اور نیچے اتر کر دیکھا، وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آنے سے مر چکی تھی۔ بلی کی سرخ آنکھیں اب بھی کھلی تھیں اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سا شکوہ تھا، جیسے وہ انہیں کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ عادل اور ثنا نے بلی کی لاش کو اٹھا کر جنگل کے ایک ویران حصے میں دفنا دیا اور واپس گاڑی کی طرف چل پڑے۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کی گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں ان کے چاروں طرف جنگل کا ایک خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ ثنا کا دل خوف سے کانپنے لگا اور وہ عادل سے کہتی ہے، یہ جگہ بہت ہی عجیب لگ رہی ہے، ہمیں پیدل چل کر کوئی کاٹیج یا ہوٹل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ وہاں رات گزاری جا سکے۔ کچھ دور چلنے کے بعد عادل کو ایک پرانا اور خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آیا۔ دونوں کو یہ جگہ کسی نعمت سے کم نہیں لگی اور انہوں نے گاڑی وہیں چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا۔ گیسٹ ہاؤس میں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ عادل نے اس سے کمرے کی چابیاں مانگی اور وہ عورت بغیر کچھ کہے چابیاں دے کر چلی گئی۔ ثنا کی نظر اچانک ایک بلی پر پڑی اور وہ خوفزدہ ہو کر زور سے چیخ اٹھی۔ بلی کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے اس بلی کی جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب اس کا وہم ہے اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ثنا بھی خود کو تسلی دے کر چپ ہو جاتی ہے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد ثنا نہا کر آئینے میں اپنے بال بنانے لگی۔ اچانک اسے آئینے میں وہی کالی بلی نظر آئی اور پھر وہ بوڑھی عورت کا چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثنا ڈر کے مارے زور سے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ عادل کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پریشان ہو کر عادل ریسیپشن پر گیا لیکن وہاں کسی کے ہونے کا کوئی نشان نہ تھا۔ دیواروں پر خون سے موت لکھا تھا اور نیچے ایک کالی بلی کی لاش پڑی تھی۔ خوف کی شدت سے عادل کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ دوڑتا ہوا واپس کمرے کی طرف آیا۔ جب عادل نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ثنا ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ سفید ہو چکا ہے، جیسے زندگی کی کوئی رونق باقی نہ ہو۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ عادل کو احساس ہوا کہ وہ دونوں کسی خوفناک طاقت کے قبضے میں ہیں۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، وہی بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی۔ اس نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے وہ بلی، وہ
بلی میری بیٹی تھی، تم نے اسے مار دیا، اب میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گی۔ عادل کی لاکھ منتیں اور معافیاں کام نہ آئیں۔ بوڑھی عورت نے اپنی خوفناک آواز میں کہا، میں تمہاری روحوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں باندھ دوں گی۔ پھر اس نے کمرے کے ہر کونے سے بلیوں کے سائے بلانا شروع کر دیے۔ وہ بلیاں ایک دائرے میں گھومنے لگیں اور اچانک ثنا کی بے جان آنکھیں کھل گئیں۔ ثنا نے اپنی آواز میں لیکن غیر انسانی انداز میں عادل کو مخاطب کیا، عادل یہاں سے کبھی مت جانا، یہی ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ۔ عادل نے بھاگنے کی کوشش کی مگر جیسے اس کے پاؤں زمین میں جم چکے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر خون سے مزید الفاظ نمودار ہونے لگے، جیسے کسی نے نوچ نوچ کر لکھا ہو، ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے گیسٹ ہاؤس کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک ویران قبرستان میں 2 نئی قبریں دیکھی گئیں جن پر نام درج نہیں تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات وہاں سے کسی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں مگر کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز اپنے اس چینل پہ پڑھوں تو آپ ہمیں واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔